دعائیں یاد بھی کرتے ہیں تو طوطے کی طرح یاد کر لیتے ہیں، اس کے معنی نہیں جانتے. تو ان دعاؤں میں اخلاص کیسے آئے گا بھائی؟ اخلاص کہتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا. تو دل سے اس وقت مانگیں گے جب دماغ میں ان کے معنی پتا ہوں گے نا. جب دماغ کو معنی ہی نہیں پتا تو دل میں اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں دعائیں، پتا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں اب زندگی بھر 30 سال 40 سال 50 سال کے ہو گئے قنوت وتر کی دعا پڑھ رہے ہیں. ہاں کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ پتا ہے؟ مشکل سے 10% لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. امام صاحب پڑھتے ہیں، اب ہم کو اتنا پتا ہے کہ جہاں امام صاحب اسٹاپ لیں گے وہاں آمین بول رہے ہیں. ہاں ترجمہ کسی کو نہیں پتا، بس اتنا بس انتظار کرتے ہیں ادھر امام روکے ادھر آمین. تو امام جہاں پہ بیچارہ دعا مانگ رہے ہیں وہاں بھی آمین بول رہے ہیں. بھائی دعائے قنوت کا آدھا حصہ دعا ہے، آدھا ثنا ہے نا. وقنا شر ما قضیت یہاں تک کہ دعا ہے، اس کے بعد ثنا ہے. ہاں فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اللہ تو فیصلہ کرتا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ہاں اب یہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ تعریف ہے اللہ کی. آمین دعا پر بولا جاتا ہے، تعریف پہ نہیں بولا جاتا. پر ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کو بس اتنا پتا ہے ادھر امام رکا ادھر کھٹ سے آمین بولنے کا ہے. ہاں وہ امام بیچارہ میں دیکھتا ہوں آج کل اتنا ڈرا ہوا رہتا ہے نا، وہ رکتے ہی نہیں پھر. ہاں وقنا شر ما قضیت کے بعد ایک سانس میں دعا پڑھتے تھے، کہیں رکا تو پیچھے سے آمین کی آواز آ جائے گی، اس میں بھی آخری ثنا پہ آمین کی آواز آ جاتی ہے. تو بھائی یہ دعا ہے نا، دعا میں جب تک کہ اخلاص نہیں پیدا ہوگا نہ دعائیں ہمارے کردار پر اثر کریں گی نہ آسمان تک پہنچیں گی، ہے نا. دعاؤں کا ایک فائدہ یہ کہ وہ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہماری نفس پہ اثر کرتی ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنی قبول ہوتی ہیں. پر وہ کب؟ جب دل سے نکلتی دعا. ہمارے یہاں دعا صرف زبان سے نکلتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان پہ دعا نکل رہی ہوتی، کیونکہ دل سے دعا اس وقت نکلے گی جب دعا کے معنی پتہ ہوں گے. تو انشاءاللہ